انسان سے بہت پیار ہو گیا۔ انسان میرا سب سے اچھا اور ذہین بچہ تھا، جس نے میرے خزانوں کو صحیح استعمال کیا اور مجھ کو ایسی ایسی حیرت انگیز ایجادات کر کے دکھائیں جو میرے دوسرے بچے کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے وجود پر انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور خوراک کے حصول کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، حالانکہ میرے پاس ان کے لیے دانہ پانی کے مسلسل اور کبھی نہ ختم ہونے والے ذرائع اور وسائل موجود تھے۔ پہلے میں سمجھی کہ انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دوسرے سے جوتم پیزار کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے جانا کہ انسان بھوکا نہیں ہے بلکہ وہ لالچی ہے اور اس کی حوث کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے صدیوں انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال دیکھا ہے۔ انسان نے خود کو علیحدہ ملکوں اور قوموں میں تقسیم کر لیا اور میرے وسائل کی بندر باٹ شروع کر دی، اور یوں زمین پر درندگی اور وحشت کا راج قائم ہو گیا۔ میں جو انسان کو اپنا سب سے اچھا بچہ سمجھتی تھی، اسی نے میری اور میرے دوسرے بچوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ انسان نے میرے جنگل کاٹ ڈالے، انہوں نے میرے پہاڑ بارود سے اڑا دیے، انہوں نے میرے دریاؤں کے راستے روک دیے، انہوں نے اپنی خوراک کے حصول کے لیے میرے دوسرے بچوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے اور آہستہ آہستہ ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ انہوں نے میرے بچوں سے ان کی جنم بھومیاں چھین لیں، ان کے رہنے اور کھانے پینے کی جگہوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ میرے معصوم بچے ذہین اور شرری بچے کا مقابلہ نہیں کر پائے اور آہستہ آہستہ میری دھرتی سے ختم ہوتے گئے۔ انسانوں نے میرے دریا اپنی پیدا کردہ آلودگی سے بھر دیے، یوں میری دریائی مخلوق کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنا سارا کوڑا کباڑہ میرے خوبصورت اور وسیع صاف و شفاف نیلگوں سمندروں میں لا پھینکا اور میرا پانی اور اس کی مخلوقات تباہ کر دی۔ انہوں نے میری صاف ستھری فضاؤں کو اپنے زہریلے دھوئیں سے بھر دیا۔ انہوں نے میرے دریاؤں میں کثافت زدہ پانی گھول کر میری معصوم آبی حیات کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے میری زمین پر جا بجا غلاظت اور گندگی کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ ان انسانوں نے جنہیں میں اپنا سب سے پیارا بچہ سمجھتی تھی، میرے وجود پر ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑے کہ میرا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ انہوں نے میری زمین کو متعفن اور آلودہ کر دیا۔ انسانوں نے ہوی سے ملک گیری اور زر و مال کی چاہ میں میری زمین کو جہنم بنا دیا۔ میں نے انسانوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، مگر انسان کی مال و زر کی بھوک کبھی نہیں مٹی۔ انسانوں کے مختلف گروہوں نے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے ہتھیار بنائے اور ان ہتھیاروں سے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ میں بے زبان، بے بسی اور لاچاری سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ انسان نے میری پرامن اور صاف و شفاف بستی کو خونہ شام اور متعفن بستی میں تبدیل کر دیا۔ انسان نے میرے سینے پر بیٹھ کر میرا حسین چہرہ داغدار کر دیا۔ میں جو کبھی نظام شمسی کا سب سے خوبصورت سیارہ تھی، اب اپنی عافیت تلاش کر رہی ہوں۔ انسانوں نے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ پروردگار، ان کے دھماکوں سے میں تو ختم ہو جاؤں گی، میرا خوبصورت اور نازک وجود ان کے ان خوفناک ہتھیاروں کو کیسے برداشت کرے گا، اور میرے دوسرے معصوم بچوں کا کیا ہوگا پروردگار۔ میرے مولا، تم نے تو کہا تھا کہ یہ مخلوق میرے اوپر چلنے پھرنے والی دوسری مخلوقات جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت تہذیب و تمدن والی مخلوق ہے جو میرے وجود کو چار چاند لگا دے گی۔ یہ مخلوق میری دھرتی کو علم و دانش سے بھر دے گی۔ تو ان میں امن و سلامتی کے پیغمبر بھیجے گا جن کی بات یہ مانیں گے، مگر اے میرے پروردگار، ایسا نہیں ہوا۔ تیرے پیغمبروں کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ان کے پیغام کو بھلا دیا اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، اور ساتھ ہی میرے معصوم بچوں کے اماج گاہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج میرے اوپر بسنے والی دوسری مخلوقات ان سے پناہ مانگ رہی ہیں۔ میرا پورا وجود ان کے لگائے ہوئے زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ اب میرے پاس نہ میرے ہرے بھرے جنگل رہے ہیں، نہ صاف شفاف سمندر، نہ دریا، اور نہ ہی ان میں رہنے والی مخلوقات۔ ان انسانوں نے مجھے آلودہ کر دیا ہے، میری فضا کو زہریلی گیسوں اور میری زمین کو غلیظ فضلات سے بھر دیا ہے۔ میرے دریا اور سمندر انسان کی غلاظت اور گندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے خود گندگی کا انبار بن چکے ہیں۔ پروردگار، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب میں اور میرے بچے بے یار و مددگار ہیں۔ اگر یہ انسان کچھ عرصہ اور یہاں رہا تو خدشہ ہے کہ میری بچی کچھ ہی توانائی بھی چوس لے گا اور میں ایک وائٹ ڈاگ بن کر رہ جاؤں گی۔ آج میں اپنی ہی مٹی سے تخلیق کردہ شرری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے خدا کے حضور حاضر ہوں۔
میں انصاف کی طلبگار ہوں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور انسان کی شر اور اس کی آلودگی سے مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ انسان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی آبادی کو کنٹرول کرے تاکہ مجھے ان کے لیے خوراک، لباس اور رہنے کے لیے اچھی جگہوں جیسے وسائل پیدا کرنے کا وقت مل سکے۔ میری درخواست ہے کہ زمین پر صرف اسی انسان کو رہنے کا حق دیا جائے جو اپنا بوجھ خود اٹھائے اور اپنا کچرا اور آلودگی خود ٹھکانے لگائے۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گندگی ایک انسان پھیلائے اور اسے صاف کوئی دوسرا کرے۔ پروردگار انسان نے اپنے ترقی کی دھن میں مجھ پر نہ جانے کتنا میل کچیل، دھواں، گندا پانی، کوڑا کچرا، گلی سڑی خوراک اور خوردنی اشیاء کا انبار لاد دیا ہے۔ انسان ہر روز مجھ پر ہزاروں ٹن کچرا پھینک رہا ہے جو میرے دریاؤں اور سمندروں میں جا کر میری معصوم مخلوقات کو نگل رہا ہے۔ انسان میرے گیسو سنوارنے کے بجائے انہیں اور الجھا رہا ہے۔ وہ میرا چہرہ مزید حسین بنانے کی بجائے اسے داغدار بنا رہا ہے۔ انسان کا فرض تھا کہ وہ میرا احسان مانتا کہ میں اس کی ماؤں کی ماں ہوں، کہ مجھ سے ہی اس نے جنم لیا ہے اور مرنے کے بعد میرے سینے میں ہی اسے آرام ملتا ہے۔ مگر یہ احسان فراموش ہے، یہ مجھ پر رہتا سہتا ہے، مگر میرے آرام اور صفائی ستھرائی کا اسے بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ انسان کی پھیلائی ہوئی غلاظت اور تعفن سے میرا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ خداوندہ انسان کو پابند کیا جائے کہ وہ اس گندگی کو مجھ پر سے اٹھانے کا انتظام کرے، بصورت دیگر اپنے رہنے سہنے کا کہیں اور انتظام کرے۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.